یہ اہم چیز ہے۔ تو آئیے اسی کڑی اور اسی سلسلے میں تفسیر کی ایک اور تفسیر انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے، جو کہ سورہ نمبر 82 قرآن کا اور سورہ انفطار اس سورت کا نام ہے، اور یہ ایک مکی سورت۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت جامع پیغام سنایا ہے، بتایا ہے، اور یہ سورت جو ہے 19 آیتوں پر مشتمل ہے، 19 اس کے اندر ورسز ہیں۔ آئیے اس کو ایک کے بعد ایک ہم جو ہے ترجمہ اور مختصر سی اس میں جو ہے ترجمے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے جو ہے تفسیر رکھنے کی اس کی جو ہے کوشش کروں گا، تاکہ قرآن کے اس پیغام کو جو مختصر ہے ہم اس کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کے ہم جو اپنی زندگیوں میں ان پیغامات کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ مکی صورتوں کی خصوصیت جو آپ کو ملیں گی وہ یہ ہے کہ یہ صورتیں آخرت کا بار بار تذکرہ کرتی، بار بار تذکرہ کرتی، بار بار تذکرہ کرتی۔ ایسی کوئی مکی صورت نہیں گزریں گی جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو، مرنے کی بات کی زندگی کے تعلق سے قرآن بیان نہ کرتا، ایسی کوئی صورت آپ کو نہیں ملیں گی۔ یاد رکھیں، تو ظاہر سی بات ہے سورہ انفطار بھی کوئی مستثنا ایکسیپشنل کیس نہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے پھر ہمیں آخرت یاد دلائی اور ایک ایسی حقیقت کی طرف ہمارا جو ہے دھیان جو ہے کھینچنے کی کوشش کی جس حقیقت کو ہم بہت معمولی سمجھ کے بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اب آئیے سورت کے بیچ میں جیسے جیسے آیتیں گزریں گی کچھ باتیں میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اب دیکھیے سورت کی ابتدا ہے، سورہ ابھی شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سٹارٹنگ ہے، اور سٹارٹنگ میں دیکھیے اللہ رب العزت جو ہے آخرت اور قیامت کا تذکرے سے ہی شروع کر رہا ہے۔ کیا فرمایا پہلی آیت میں؟ اذا السماء انفطرت، اور جب جو ہے آسمان کے تعلق سے فرمایا جو ہے آسمان پھٹ جائیں گے، گویا اس سورت کی ابتدا آخرت کے ایک ہولناک منظر سے شروع کی گئی۔ ٹھیک ہے، آسمان کا پھٹنا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی معمولی سی اور چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو چند مہینوں پہلے جو ہے نارتھ انڈیا میں کشمیر کے اور اتراکھنڈ کے علاقے میں ایک بادل اچانک پھٹ گیا تھا۔ بادل ایک آسمان جس کو کہیں گے اس میں ایک اڑتا ہوا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت اور صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے اندر بھاپ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ بھاپ مطلب ٹھنڈی ہوتی ہے تو برستی ہے اور ایک مخصوص مقدار میں اس کے بوند بنتے ہیں اور زمین پر گرتے ہیں، لیکن جب یہ بھاپ کبھی ایک ساتھ اگر ٹھنڈی ہو جائے بادل میں تو جو پانی برستا ہے اس کو بادل کا پھٹنا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آسمان پھٹنے کی، کہ بادل کیسے پھٹتے ہیں۔ اور جب وہ بادل پھٹا اور گرا تو پورا ایک گاؤں بہہ کر ایک اس میں چلا گیا، ساری قوم جو رہتی تھی وہ بستی نیست و نابود ہوگی، سب برباد ہوا۔ ایک بادل کا پھٹنا اتنا قہر ڈھا سکتا ہے، تو آسمان کا پھٹنا کتنا قہر ڈھائیں گا روز قیامت، اس منظر کو صرف اندازہ ہی کر سکتے، چونکہ اس کا پروپورشن اس واقعے کی، اس قیامت کی ہولناکی یا اس کا دھماکہ، اس کا جس کو حیرت انگیز ہونا اتنا زیادہ ہوگا کہ جس کو کسی مقدار یا کسی اسکیل پر ماپا نہیں جا سکتا ہے کہ کیا کیا جائے گا، وہ کیسے ہوگا اور کتنا ہوگا۔ تو ممکن نہیں ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا اتنے آسانی سے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس بادل کے پھٹنے سے ایک اندازہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جب آسمان پھٹ جائیں گا، مطلب قیامت اور اس کی ہولناکی ہے، اور شاید چونکہ ہم قیامت کی ترتیب نہیں جانتے کیا ترتیب ہوگی، کون سی کڑی کون سی ہوں گی، ہو سکتا ہے یہ پہلی کڑی ہو کہ آسمان پھٹ جائے، واللہ عالم، لیکن چونکہ اللہ نے ابتدا کی ہے اور قرآن کی جو ترتیب ہوتی ہے یہ بھی اہمیت رکھتی ہے، تو پہلی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، مطلب آسمان، اور بہت سی مقامات پہ آسمان لپیٹ لیا جائے گا، بادل اڑا دیے جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، تذکرے بار بار ہوتے ہیں۔ تو وہ آسمان پھٹنا شاید جب قیامت قائم جن لوگوں پر ہوں گی اس کا پہلا یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائیں گا، تو کہا جب آسمان پھٹ جائیں گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور پھر فرمایا دوسری آیت میں اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ مطلب دیکھیے آسمان پھٹ جا رہا ہے اور آسمان میں جو ستارے اللہ رب العزت نے ایک قسم سے اس کی خوبصورتی کے لیے جڑ دی ہے، ایک اس کی زینت بنائے ہیں، وہ ستارے جو اوپر ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ مختلف تصورات رکھتے ہیں، جن کے فاصلے، دوری، اور جس کو ہم کہیں گے اس کی جو سائز جس کو ہم کہیں گے، ان کی جو چوڑائی، ان کی گولائی، ان کی لمبائی، جن کے بارے میں صرف سن کر ہماری عقلیں تعجب کرتی ہے، یہ ستارے جھڑنے والے ہیں۔ یاد رکھیے ستارے جھڑ جائیں گے۔ ستاروں کو جن کو میں اور آپ دیکھتے ہیں جو ٹمٹماتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار بدلی کے آنے سے اور سورج کی صبح مطلب زمین کی گردش کے چھپ جاتے ہیں۔ ان ستاروں کے بارے میں جو سائنٹیفک سٹڈیز موجود ہے، وہ سائنٹیفک سٹڈیز یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ہمارا سورج ان کے سامنے کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس سورج کے سامنے ہماری زمین کوئی مقام اور حیثیت نہیں رکھتی۔
سورج کے مقابلے میں ہماری زمین جو ہے مطلب کتنا ہے وہ تو نہیں بتا سکتا، خالی ایک پیمانہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جوپیٹر بول کر ایک جو سیارہ ہے، ٹھیک، وہ سیارے کے اندر ہماری دنیا جیسی 1300 دنیایں آتی ہیں، جو کہ ایک بہت چھوٹا سا ایک سیارہ ہے، ملکی وے دودیا گیلیکسی جس کو بولتے ہیں، ملکی وے گیلیکسی کا۔ تو اس کے اندر ایک جوپیٹر سب سے بڑا جو سیارہ ہے، پلانٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں ہماری دنیا 1300 دنیا اس میں آئیں گی تو جب وہ بھر سکتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ملینز آف ٹائم، مطلب اس کو کہیں گے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے اس کے مقابلے۔ مطلب سورج دیکھیے، ہمارا سورج کی مطلب دیکھیے کتنا مطلب وہ بڑا ہے کہ ہم 1300 جو ایک سیارے کے اندر آئیں گے، پلانٹ کے اندر جو دنیا آ سکتی ہے، اس کے مقابلے ملینز آف ٹائم 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور یہ سورج کے تعلق سے سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ جو دیگر، سورج بھی ایک ستارہ ہے یاد رکھیے، دیگر جو ستارے دودیا گیلیکسی جو ہے، ملکی وے گیلیکسی ہے، اس میں 100 ٹریلین سے زیادہ سٹارز ہیں، مطلب کھرب کی جو گنتی ہوں گی، ارب سے بھی زیادہ، بلین سے بھی زیادہ، ٹریلین جو ہوتے ہیں، 100 کھرب سے زیادہ اس کے اندر ستارے ہیں۔ جن ستاروں کو اگر سورج کے مقابلے ماپا جائے تو کچھ ستارے تو ایسے ہیں جس کے اندر کروڑوں گنا جو ہے سورج جب آئیں گے تو وہ ایک ستارے کا مقابلے سے، تو سورج جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے ان ستاروں کے مقابلے میں، جس کو ہم جو چمکتا ہوا صرف دیکھتے ہیں، کہ ویسے لاکھوں اور کروڑوں سورج مل کے وہ ایک ستارہ بناتے ہیں جو اتنے بڑے ہیں، جن میں سے ادنا 1,25,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتا ہے، ادنا سے ادنا، جو دنیا میں آ کے کبھی کبھی گر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ یہ رفتار سے گرتے ہیں کہ گویا اگر آپ خلا میں ہوں اور آپ کے جسم میں سے اس کا ایک ذرہ جائے تو وہ چیر کے گولی تو بہت کم تیز ہوتی ہے، وہ کب نکل جائے گا انسان کو پتہ نہیں، اس کا جسم پھٹ جائے گا پورا، تو اتنی رفتار سے دوڑتے ہیں۔ ان ستاروں کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے جن کی حیثیت قیامت کے روز، چونکہ وہ منظر ہی ایسا ہوگا اور وہ گھڑی اور وہ وقت ہی ایسا ہے، وہ جھڑنے لگیں گے، اپنے مقامات کو چھوڑ کر گرنے لگیں گے، یا جو ہے ایک رفتار سے ایک مقام کی طرف جو بھاگ رہے ہیں وہ جمع ہونے لگیں گے۔ تو کہا اذا الکواکب انتصرت، اور جب یہ ستارے جو اتنے دور ہے اور ان کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ دودیا وے جو ملکی وے گیلیکسی جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، اس گیلیکسی کو پار کرنا بھی انسان کے لیے ناممکن، کیونکہ انسان جو زیادہ سے زیادہ رفتار آج طے کرتا ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں، یاد رکھیے، مطلب ایسی نہیں کہ جو رفتار بہت جو ہے تیز ہو اور جس کی وجہ سے وہ کر لے۔ راکٹس جو ہوتے ہیں جن کو خلا میں چھوڑا جاتا ہے، وہ راکٹس سب سے زیادہ تیز چیز ہے جس کو انسان دیکھتا ہے یا جس میں انسان سواری کرتا ہے، جس کے لیے اتنا خرچ کرنے کے باوجود وہ 25,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتا ہے۔ لیکن ہماری جو کائنات ہے اور ستارے جس خلا کے اندر جس سائز کے اور جو جتنے بڑے ہیں، ایک ستارے سے دوسرے ستارے جانے کو اربوں اور خربوں سال لگتے ہیں، لائٹ ایئرس، مطلب روشنی کی رفتار سے اگر کوئی دوڑے جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی ہوتی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی ہوتی ہے روشنی، تو ویسے اربوں اور خربوں سال ایک دوسرے سے دور ہے۔ اور معاف کرنا، 25,000 میل فی جو ہے گھنٹے کی رفتار سے جو ہے انسان آج چل سکتا ہے، 25,000 میل فی گھنٹہ جس سے راکٹ چلتے ہیں، یہ جو ہے انسان کی رفتار ہے۔ اور ایک ستارے دوسرے ستارے اربوں اور خربوں سال دور ہیں، وہ ستارے جو ہے جھڑنے لگیں گے، گر جائیں گے، اپنی خلا جس جو ہے آربٹس کے اندر جو اللہ رب العزت نے راستے ان کے لیے طے کر رکھے جن میں وہ گھومتے ہیں دن اور رات، اور ایک قسم سے وہ تیرتے ہیں خلا کے اندر، اسپیس کے اندر، یہ ستارے اپنے مقامات کو چھوڑ دیں گے اور جھڑ کر جو ہے نیچے گرنے لگیں گے۔ یہ ہے قیامت اور یہ اس کی ہولناکی اور یہ اتنی خطرناک چیز ہوگی۔ تیسری آیت نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، مطلب سمندر اپنے پیمانوں کو، اپنی حدوں کو، اپنے باؤنڈریز کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں سمندر اپنی حدوں کو سوائے کسی بڑی گھٹنا کے، بڑے واقعے کے کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہمارے نالے ندیاں اوپر نیچے ہوتے، سمندر کا لیول کبھی، صرف اس کا ایک اسپیسیفک لیول ہے، ہائی ٹائڈز اینڈ لو ٹائڈز، اس سے اوپر نہیں ہوتا ہے سوائے کوئی بڑی گھٹنا یا واقعے کے، جیسے کہ کوئی سونامی، زلزلہ آ جائے سمندر میں، تو تب وہ زلزلے کی وجہ سے پانی نکلتا ہے اور اس کی حدوں سے باہر آتا ہے، ورنہ عمومی طور سے سمندر اپنی جگہوں کو چھوڑتے نہیں، ان کا ایک فکس وہ ہے، اور اتنا لیول تک آتے ہیں، پیمانے تک، اس کے بعد نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں۔ تو وہ ہولناکیاں ایسی ہوں گی قیامت کی کہ سمندر جو ہے بہہ نکلیں گے، اپنے حدود کو چھوڑ دیں گے، یا پھر وہ ہولناکی، وہ منظر ایسا ہوگا، نقصان ایسا ہوگا، یا پانی اس رفتار سے یا زمین اس رفتار سے کھینچی جائیں گی، یا دنیا یا کائنات اس رفتار سے ایک طرف جائیں گی کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ سمندر اپنی جگہ چھوڑ کر بہنے لگ جائیں گے. مطلب جس رفتار سے وہ بہتے ہیں، جس لیول تک سمندر چڑھتے اور آتے ہیں، وہ اس مقام کو چھوڑ کر بہنے لگیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. تو گویا قیامت کے روز آسمان پھٹ جائیں گا، اسی طرح ستارے جھڑ جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے سمندر اپنے حدود کو، اپنے مقامات کو، اپنے باؤنڈریز کو توڑ کر جو ہے آگے نکل جائیں گا. یہ وہ گھٹنا کے تعلق سے، یہ اس واقعے کے تعلق سے اللہ انسان کو یاد دلا رہا ہے. دیکھیے، اس کو ازیوم کرنا، اس کو اندازہ لگانا بہت ناممکن ہوتا ہے، یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں. لیکن ان واقعات کو کبھی کبھار آج جس رفتار سے میڈیا اور ٹیکنالوجی چل رہی ہے، آج کچھ حد تک مشاہدہ کیا جا سکتا کہ سمندر کیسے اپنے مقامات کو چھوڑتے ہیں، ندیاں کیسے اچانک جو خاموش ہے، سوکھی ہے، بہہ پڑتی ہے، اس سے، اور اس وقت اگر کوئی اس میں پھنسا ہو اور اس کے خوف، اس کے رنج، اس کے غم اور اس کے اس صدمے کا کہ کاش میں یہ کر لیتا، یہ کر لیتا، یہ دے دیتا، یہ نپٹا دیتا، یہ معاملہ حل، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی موت ہے نا. تو اس گھٹنا کو یاد کیجئے تو اس آخرت کے منظر کو کچھ حد تک ہم اندازہ لگا سکتے. کبھی بھی اس کو ایگزیکٹلی ہم جس کو کہیں گے سمجھ نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ اچانک انسان جو ہے سوکھی ندی میں بیٹھے ہیں، ایک بوند پانی جس میں نہیں، اور ایک لمحے کے اندر ایک زوردار باڑ ادھر سے آتی ہے اور وہ ساری کی ساری بستی اور گاؤں جو ٹیمپرری بستا ہے، جب ندیاں چلی جاتی بہہ کر چلا جاتا. تو اس وقت اگر ان لوگوں کی ہولناکی اور صدمے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ صدمہ ان لوگوں کو ہوگا. اور چونکہ قیامت اتنی سخت ہے اور اتنے کم وقت میں اور اچانک آنے والی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اونٹ کا دودھ دھونے بیٹھا ہوگا، اور جب قیامت آئیں گی وہ ایسے صدمے میں ہوگا کہ وہ دودھ کو دھونے سے پہلے، نچوڑنے سے پہلے ختم ہو. اور اس کی ہولناکی ایسی ہوں گی کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی، جو کہ اس کے لیے سب سے اہم کام ہوتا ہے نا. وہ بھول جائیں گے اس چیز کو، اور وہ صرف مطلب اگر وہ گھٹنا اس کے سامنے ہو جائے وہ ہر چیز بھول، اس کو نہیں یاد ہوگا اس کا بچہ ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے. مطلب اتنی سخت. یا ایک آدمی اونٹ کو باندھ رہا ہوں گا اور باندھ ابھی ڈال رہا ہوں گا، اور قیامت آ جائیں گی وہ دیکھیں گا اور اس کے باندھنے سے پہلے سب کچھ. تو انسان کا صدمہ یا انسانیت کو کیا صدمہ لگے گا قیامت جب اچانک قائم ہوں گی، ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں ان آیتوں سے، ہے نا. تو چھوٹی سی ایک ندی کے باڑ کو اندازہ لگائیے، بارش کے تیز ہونے سے ندیوں اور نالوں کا اچانک بڑھ جانا اور اس سے نقصان اور اس سے انسان کی ہیبت، خوف، ڈر، اس کا اندازہ لگائیے. اب اندازہ لگائیے آپ کہ آسمان بھی پھٹ گیا، تارے جھڑ رہے ہیں، سمندر اپنے حدوں کو، اپنی باؤنڈریز کو توڑ کر، لانگ کر ابل رہے ہیں. یہ آخرت کا منظر ہے. اور اس کے علاوہ مختلف مناظر جو ہے، سورہ تکویر آپ پڑھیے، سمندر کا پھر تذکرہ اس کے اندر بھی، ٹھیک، کہ اس کے اندر بھی کہا کہ سمندر صرف بہہ نہیں پڑیں گے، سمندر جل اٹھیں گے، مطلب ان میں آگ لگ جائیں گی. اور بالکل یہ چیز کوئی ناممکن جیسے نہیں ہے. ہم لوگ بہت آسانی سے آج کے جدید دور میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. گرمی کی شدت اور سمندر کے اندر، پانی کے اندر جو اجزاء موجود ہیں، دونوں کے دونوں اجزاء سب سے زیادہ جلنے والے ہوتے ہیں. ایک دھکانے والا جلن کو اور ایک خود جلتا ہے. آکسیجن جو سب سے زیادہ، جو ہائیڈروجن جو سب سے زیادہ تیز جلتا ہے، اور دوسرا آکسیجن جو سب سے زیادہ دہکانے میں مدد کرتا ہے. یہ دونوں اجزاء ہے پانی میں. جب اس کو گرم ہوں گے، ستارے اور سیارے جھڑ رہے ہوں گے، اس گرمی کی شدت سے دونوں کانسٹیٹوئنٹس کا، دونوں مادوں کا الگ ہونا اور جل اٹھنا کوئی بڑی چیز نہیں. آج انسان سوچ رہا ہے کہ پانی سے گاڑیاں کیسے چلائی جائیں. گویا پانی ڈال کر وہ دو چیزوں کو گاڑی کے اندر الگ کیا جا رہا ہے کہ ہائیڈروجن الگ، آکسیجن الگ. ہائیڈروجن سے گاڑی چل رہی ہے، آکسیجن اس کو جلانے میں مدد کر رہا ہے نا. تو بہرحال آج کے دور میں بہرحال یہ سب تمام چیزوں کو سوچنا سمجھنا ناممکن نہیں ہے، لیکن یقیناً اس کی حقیقتوں کو سمجھنا ہی ناممکن ہے جب تک ہم اس گھٹنا کو دیکھ نہ لیں. اللہ ہماری تمام کی جو حفاظت کرے. اب دیکھیے چوتھی آیت میں کیا فرمایا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. یہ تو ہوا کائنات کا حال. چلیے اس سے انسان ختم ہو رہے اور مر رہے نہیں، آپ ختم ہو رہے اور مر رہے ہیں انسان، لیکن دوبارہ اٹھ رہے ہیں ایک حساب کے لیے. تو کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب خبریں اکھاڑ دی جائیں گی، انسان کھڑا ہوں گا. مطلب اگر دنیا میں انسان جو چاہے کر کے اگر دنیا ختم ہو جاتی اور مر جاتا اور کھپ جاتا اور مٹی ہو جاتا اور اس کے بعد دوبارہ نہ اٹھنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب اکاؤنٹس کا دن ہے، حساب کا دن ہے، قیامت قائم ہوئی ہے، اور قیامت کے اندر جن کو حساب دینا ہے وہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. اور وہ انسان کا خبروں سے اٹھنا، بار بار انسان کے خبروں سے اٹھنے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا حالانکہ جن اور انس دونوں سے سوال ہونے والا ہے. جن جو ہے ایک مختلف دنیا میں رہتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اس لیے اللہ نے انس کا ہمارا تذکرہ کیا. ہم کیسے اٹھیں گے، ان کا اکاؤنٹس کیسے ہوں گا وہ الگ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا اکاؤنٹس ایسا ہونے والا. ہم اپنی خبروں سے اٹھیں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے اپنی خبروں میں ہو، واللہ عالم کیسے. تو کہا جب خبریں اکھاڑ دی جائیں گی، مطلب گویا اکھاڑ دی جائیں گی سے آپ تھوڑا سوچیے. مطلب ایک چیز لگی ہوئی ایک جگہ، ایک کیل ٹھکی ہوئی، اور اس کو کھینچ دیا جائے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے.
تو اسی طرح مردے اپنی قبروں میں سو رہے ہیں اور اچانک انہیں نکالا جا رہا ہے، یہ معنی ہے جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، مطلب اٹھ رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسانیت اتنی دنیا میں آئیں گی، اتنی پنپیں گی، اتنے جئیں گے اور اتنے مریں گے کہ ایک ایک جگہ سے، زمین کے خطے سے یا کہ خبر سے 70 ہزار لوگ اٹھ کر آئیں گے۔ مطلب دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوں گے اور مریں گے، پیدا ہوں گے اور مریں گے اس تعداد میں کہ ساری دنیا انسانی جسم اور مردوں اور اس سے رہیں گی کہ ایک ایک جگہ سے کہ قبر سے ایک ایک حصے سے دنیا کی 70 ہزار لوگ نکل کر آئیں گے جن کا حساب کتاب ہونا، تو اکھاڑ دی جائیں گی۔ مطلب اچانک سوتے ہوئے ہیں وہ لوگ اور انہیں جگہ دیا جائے گا اور اٹھا دیا، ایسا ہوتا ہے نا، سو رہا ہے ایک انسان اور اسے اٹھا دیا جائے، بس وہی کیفیت ہوں گی کہ جب خبریں جو ہے اکھاڑ دی جائیں گی، گویا حساب کا وقت آ چکا ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ سب سے جو ہے کنکلوزیو پارٹ ایک طرح سے بولیں گے جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے، مطلب نتیجہ خیز چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ہم کیوں اٹھنے والے ہیں؟ قرآن نے کہا اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجا ہوا اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو معلوم کر لیں گا، اور اسی کام کے لیے میں اور آپ روز قیامت جو ہے اٹھائے جانے والے، کیا ہم نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اب آگے بھیجے سے مراد کیا ہے؟ انسان دیکھ لیں گا جو آگے بھیجا ہے، مطلب وہ اعمال جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کیا اور آگے بھیج دیا، یہ اچھے بھی ہو سکتے اور برے بھی ہو سکتے، نیک بھی ہو سکتے، بد ہوتے ہیں، یہ جو اس نے بھیج دیا، آگے جو اعمال بڑھا دیا وہ بھی دیکھ لیں گا، اور پیچھے جو چھوڑا، اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد وہ عمل ہے جو انسان دنیا میں چھوڑ گیا جس کی وجہ سے دوسرے اس کے پیچھے چلتے رہے۔ تو یہاں دیکھیے انسان جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے جو آگے بھیجا جو نیکیاں کی، جو پیچھے چھوڑا جو نیک کام پیچھے چھوڑ کر آیا، جس کی وجہ سے دنیا یا انسانیت نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے یا برا بھی ہو سکتا ہے، گڈ اور بیڈ دونوں ہو سکتا ہے، تو انسان وہ دیکھ لیں گا۔ تو گویا اس صورت کا ایک کنکلوزیو پارٹ یہ ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد ہر شخص نے جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ بس اسی کے لیے اللہ نے قیامت کے پورے مناظر، پوری ہولناکیاں بیان کی کہ تم اس سب چیزوں کو سمجھ لو، اس لیے کہ تمہیں اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے، تم نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، اس تعلق سے روز قیامت جو ہے تم سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اس کے لیے جو پوری صورت بتائی جا رہی ہے، تمہیں پوچھ ہونے والی ہے، تمہیں جواب دینا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو کچھ انسان کر رہا ہے یہ سب بیکار ہے، یاد رکھیں، سوائے اچھے اعمال کے، اس لیے کہ جو چیز آخرت میں کام آنے والی وہ اعمال ہے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا، اور ظاہر سی بات ہے آگے جو بھیجا اچھائیاں وہی کام کیے، پیچھے جو چھوڑا اچھائیاں وہی کام کیے، دونوں کے برائیاں اور گناہ بیکار ہے، اس لیے کہ وہ نقصان دہ چیز ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان سب کچھ دیکھ لیں گا جو کر کے آیا اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا۔ تو اب مجھے اور آپ کو جس چیز پر غور کرنا اور فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا اور میرے پیچھے میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس یہ اصل چیز۔ میں نے آگے کیا بھیجا مطلب اعمال کے اعتبار سے میں نے کیا آگے بھیجا، اور پیچھے کیا چھوڑا مانا یہ کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو کیا میں نے کوئی اچھائیاں چھوڑی ہے جس کے اوپر لوگ چلتے رہے، جس کا ثواب مجھے ملتا رہے، یا کہیں کوئی ایسا گناہ تو میں نے پیچھے نہیں چھوڑ دیا جس کے چھوڑنے کی وجہ سے لوگ اس پہ چلتے رہے اور مجھے اس کا عذاب ملتا رہے۔ دونوں باتیں ہو رہی کہ کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ تو گویا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا میں آگے بھیج رہا ہوں اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنے لگے انشاءاللہ عزیز تو دنیا میں ہم نیکی کرنا شروع کر دیں گے اور گناہوں سے بچنے لگے کہ آگے یہ بھیج رہا ہوں اور پیچھے کے لیے چھوڑ، اس لیے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بہت سی بار زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جن کام کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور جو اتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل جہنم میں جانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ کیا گیا، تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، کیا آگے بھیج رہے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت فکر مند رہنا چاہیے، اور خوب سے خوب نیکیاں کر کے اسے آگے بھیجنا چاہیے، اور خوب سے خوب ایسے نیک کام کر کے دنیا سے گزر جانا چاہیے کہ جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائے اس کا ثواب اور فائدہ مجھے اور آپ کو ہوتا رہے۔ آگے آیت فرماتی ہے، آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک۔ اب اللہ نے جو ہے انسانیت کی حقیقت دنیا میں آ کر، یہ تو چلو تم قیامت قائم ہوں گی، تم اٹھوں گے، حساب کتاب ہوں گا، اب دنیا کی حقیقت بیان کی وہ کیا ہے۔ اے انسان، آیت تو مشرکین مکہ کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں دیکھیے کیا فرمایا، اے انسان یا اے انسانوں، فرمایا تمہیں کس چیز نے اپنے رب کے تعلق سے بہکا دیا ہے، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کے تعلق سے جو ہے غفلت میں ڈال دیا، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کے تعلق سے غرق کر دیا ہے، مطلب تمہیں سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نعمتیں کی اور اس کے بدلے میں تم کیا کر رہے ہو یا تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا یا ایھا الانسان، ہم سب سے خطاب ہے، پوری انسانیت سے خطاب ہے، آدم کی تمام اولاد سے خطاب ہے،
کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک، کہ کس چیز نے تمہیں غرق کر دیا، کس چیز نے تمہیں بہکا دیا، کس چیز نے تمہیں اس چیز کی طرف دھیان دینے سے ہٹا دیا کہ تم رب کریم کی طرف غور کرتے، اس کے دین پر چلتے، اس کے شریعت کے مطابق عمل کرتے، اس نے جو کہا اس سے عمل کرتے۔ سب سے پہلے تو انسانوں سے خطاب ہے، تو انسانوں سے میں کہوں گا تم کیوں نہیں اس پر ایمان لاتے، اور جو لوگ ایمان لائے ہوئے مسلمان ہیں کیوں تم اسلام پر عمل نہیں کرتے، یہ خطاب کر رہی ہے کہ کیوں تم یہ کام نہیں کرتے ہو، کس چیز نے تمہیں غرق کر دیا رب کے تعلق سے، کس چیز نے تمہیں رب کے تعلق سے دور کر دیا۔ اور آج ہم دیکھیے ہماری زندگیوں کو خود انسان رب کے تعلق سے غرق ہے کہ اس نے جو ہے رب کو بھول گیا۔ آج انسانیت کو دیکھیے اللہ کو چھوڑ کر کس کس کی عبادت کر رہے ہیں، اور خود مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں وہ خود بھی شرک میں لگے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کے شکر میں یا اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کہ رب کے تعلق سے غرق ہونا یہی تو ہے کہ مجھے حق سمجھ میں آ گیا، مجھے اللہ نے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن اس کے بعد بھی میں اپنی آخرت نہ بنا سکا صرف اچھے اعمال کر کے۔ اگر ایمان والے نہ ہوتے تو ایمان لانا پھر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سخت چیز ہوتی ہے، کبھی کبھار آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں مسلمان ہونے کے باوجود آپ دیکھیے ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے ویسے تو تمام انسانوں سے کہا اے انسانوں کس چیز نے تمہیں رب کریم کے تعلق سے، تمہارے رب کے تعلق سے غرق کر دیا، دور کر دیا، بہکا دیا، دھیان کو ہٹا دیا اس کی شریعت سے۔ اور آج واقع میں ہماری زندگی ہم دیکھیں ہم کتنے اسلام سے دور ہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں، باقی تمام چیزیں تو اگر ہم دور کر دیں، عقائد اسلام میں توحید لے لیتے پتہ چل جائے گا کتنے لوگ مشرک ہیں ہم میں سے، جو توحید کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، جس کی حقیقت خود اللہ رب العزت نے سورہ جو ہے یوسف میں یوں بیان کی کہ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں الا وهم مشرکون، لیکن سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ وما اکثرهم یؤمن باللہ، اکثر انسانیت میں سے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں الا وهم مشرکون، لیکن سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ اہل کتاب کا حال ہوا جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئے، ان سے امامت چھین کر جو ہے عربوں کو دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے نا، انہوں نے بھی یہی کیا، آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ اور شرک کرتے ہیں۔ اور باقی انسانیت کا حال دیکھیے آپ کس حد تک جو ہے رب کو بھلا چکی، خود رب کو ماننے والوں کا اگر یہ حال ہے تو رب کو جو مانتے نہیں ان کا کیا حال ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آیت انسانیت سے خطاب کر، یا انسانوں کیا چیز ہے جس نے تمہیں بہکا دیا، کیا چیز ہے جس نے تمہیں اسلام سے دور رکھ دیا، کیا چیز ہے جو تمہیں اسلام پر عمل نہیں کرنے دے رہی، کیا چیز ہے جو تمہیں رب سے دور رکھ رہی ہے؟ کیوں نہیں ہے انسانوں تم رب پر ایمان لاؤ جو کریم ہے، جس نے تمہیں اتنا کرم کیا تم پر یا ہم پر کہ ہمارے باوجود شرک اور گناہ اور معصیت کرنے کے ایک زندگی دی اور مہلت دی کہ اچھے اعمال کر لو، توبہ کر لو یا ایمان لا لو جو غیر مسلم۔ تو یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، تو اللہ نے آخرت کا منظر کی خبریں اکھاڑ دی جائیں گی حساب کتاب کے لیے، انسان دیکھ لے گا کیا بھیجا اور کیا چھوڑا ہے۔ یہ منظر، یہ واقعہ، یہ گھٹنا ہونے سے پہلے تم کیا کرو، رب کے تعلق سے گمراہ نہ رہو، رب کے تعلق سے غافل نہ رہو، بلکہ اس پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان والے ہو تو اس کے مطابق عمل کرو۔ آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، اور اس رب کے تعلق سے کیوں تم اس کی عبادت کرو، کیوں تم اس کو نہ بھولو، کیوں تم اس کا ذکر کرو؟ اس لیے کہ اس نے تم پر عظیم نعمتیں کی، اور اس میں سے ایک نعمت ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا۔ یہ اس کی نعمت ہے کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا۔ اب ایک سوال انسان کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کریں گے لیکن عموماً انسان کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، نان مسلمس کر سکتے ہیں، اور جو ہم کو پیدا کیا جس میں ہماری کوئی چوائس نہیں تھی، تو پھر ہم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد یہ کام کرو؟ یہ جو نعمت ہے پیدائش کی، ہم نے تھوڑی کہا تھا اللہ سے پیدا کرو جو بعد میں سورگ اور نر، جنت اور جہنم دو، تو پیدا اس نے کیا اور پھر ہم کو سزا اور جزا بھی دیں گا۔ ٹھیک، بہت سے لوگ سوچتے ہیں ایسے کہ پیدا تو ہم چوائس سے نہیں ہوئے نا، کہ میں نے بولا تھا اللہ کو پیدا کرو۔ تو آئیے ان لوگوں کی سمجھ کے لیے، یا ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ایسا سوچتا ہو تو ان کی سمجھ کے لیے، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تو بھائی جب ہم نے نہیں بولا تھا پیدا کرو تو پھر ہمیں کیوں سزا و جزا دی جائیں گی؟ تو میرے بھائی ایک مسئلے، ایک اصول کو یاد رکھ لیجیے اپنی زندگی میں، جو کہ دنیا میں بھی ہم لاگو کرتے ہیں۔ مالک سے اس کی ملکیت کے بارے میں کبھی بھی کوشچن اور سوال نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ملکیت میں ہوتا ہے، سمجھے آپ، مالک کی ملکیت میں جو ہوتا ہے اس کا کام ہے جو اس کا مالک بولے وہ کام وہ کرتا رہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجیے میں اس گھر کا، اس جگہ کا مالک ہوں، میں نے اس جگہ کو بنایا اور تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد اس پر ایک بلڈوزر چلا دیا۔ آپ لوگ مجھے کیا بولیں گے اور کیوں بولیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بولیں گے کہ اتنا پیسہ تھا تو ہم کو دیتے، ہم اپنا گھر بنا لیتے، یار بنائے اور توڑ دیا۔ لیکن چونکہ میں اس جگہ کا مالک ہوں، میری ملکیت میں کیا آپ کچھ بول سکتے ہیں، مجھے عمل دخل کر سکتے کہ کیوں کیا فیض بھائی آپ نے کیوں بنایا اور کیوں توڑے؟ ہاں آپ کے پاس اتنا تھا تو ہمیں، آپ خالی بولیں گے یار کیا آدمی کے پاس جلا رہا ہے، غریبوں کو دیتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن میری چونکہ یہ ملکیت ہے آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ مطلب مالک کی ملکیت کے معاملے میں ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی ملکیت میں جو اس کے ماتحت ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس کی بات سنیں، ہے نا، یہ بات ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ ہمارا مالک اور رب ہے،
ہے نا. تو لہٰذا اس نے کیوں پیدا کیا یہ اس سے سوال نہیں ہو سکتا. پیدا کر دیا، اب صرف جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے. غلام کا کام یہ ہے کہ جب اس کے آقا نے، اس کے مالک نے اسے کوئی کام دیا وہ کر لے. کیوں کروا رہا ہے یہ پوچھنا، کوشچن کرنا، یہ فطرت کے خلاف ہے. دنیا میں بھی نہیں کرتے، آخرت میں. آپ کا باس ہے کمپنی میں، یہ کرو، آپ پوچھتے کہو نہیں وہ کرنے کا، تم کو کیا ضرورت ہے، اوپر کیا لگ رہا. آیا کام اپنا یہی. دنیا میں یہ اصول ہے، آخرت میں. تو اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا تو کیا احسان کیا؟ ہاں احسان کیا، احسان کیا، یاد رکھیے. چونکہ مالک کو اختیار ہے کچھ بھی. اگر اللہ تعالیٰ سوچیے ذرا، ہمیں پیدا کرتا عالم ارواح میں، اور پیدا کرنے کے بعد کچھ لوگوں کہتا تم جنتی اور کچھ لوگ کہتا تم جہنمی، ہم کیا سوچتے تب؟ کیا سوچتے ہم تب؟ بتائیے. اے اللہ وہ لوگ کیوں جنت میں جا رہے اور میں نے کیا کیا؟ اور جنتی لوگ سوچتے ہم نے کیا کیا، ہم جنت میں جا رہے اور وہ کیوں جہنم میں جا رہے؟ تو اللہ کو جنت بنانا تھی، جہنم بنانی تھی، لوگوں کو ڈالنا تھا. لیکن اس نے ایک بہترین موقع دیا دنیا میں. آؤ ٹیسٹ دو، اور ٹیسٹ کے حساب سے جو تم نے کیا تم خود ذمہ دار ہوں گے. تمہارے ہاتھ میں وہی ٹیسٹ کا رزلٹ دے دیا جائے. اگر اللہ عالم الواح میں ہم کو پیدا کرتا تو ہم چیلنج کر سکتے اس کو؟ نہیں. اگر جنت اور جہنم دیتا ہم چیلنج کر سکتے؟ نہیں. لیکن یہ اس کا انصاف ہے کہ دنیا میں بھیج کے ٹیسٹ لے رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں جنت میں اور جہنم میں ڈالنے والا ہوں، یہ جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کو پتا بھی ہو بات، لیکن پھر بھی میں نے تم کو ٹیسٹ دیا کہ تم خود گواہ بنو اپنی نفس کے خلاف کہ اللہ ہاں ہم نے دنیا میں زندگی برباد کی، تیرے احکام پہ عمل نہیں کیا. سمجھ رہے؟ اسی لیے پورے قرآن میں اور پورے حدیث کا متن اٹھا لیجئے، کہیں بھی جہنمی اللہ پر الزام یا اپنے نبیوں پہ الزام نہیں لگائیں گے. کیوں نہیں لگائیں گے؟ اس لیے کہ ان کا منہ ہی نہیں رہیں گا، ان کے نام عمل خود ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں. تو یہاں کہا کہ تمہیں پیدا کیا اس نے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو، اور بہکاوے میں نہ آنا شیطان کے، اور اس کو غافل نہ ہونا اللہ سے. پھر فرمایا تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، ہے نا. پیدائش کو اگر انسان دیکھے تو وہ نطفے پانی کے خطرے سے ہوتا ہے، لیکن کتنا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اللہ کیسے اس کو بناتا ہے، 2 پانی کے خطرے مل کر ایک انسان بنتا ہے. سب سے امیزنگ چیز ہے پورے دنیا کی کریشن کو اگر غور کرے انسان، پیدائش کو، خلقت کو، جو انسان پیدا ہوتے ہیں تو ہر مخلوق پانی کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے. ایک لکوڈ سے ایک سالڈ پیدا ہوتا ہے جس کے اندر مختلف اجزاء ہوتے ہیں اور وہ مختلف کام کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے. اور انسان کو دیکھیے آپ کیسی اس کی پیدائش عجیب ہے نا. تو کہا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا. پھر فرمایا پھر درست اور برابر بنا دیا، اور عدل کے ساتھ بالکل درست اور برابر. مطلب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ نے کتنے جانور پیدا کیا. آپ دیکھیں کچھ کے چہروں پر کیسے عجیب عجیب بال ہیں، کچھ کے ناخن کیسے عجیب، یہ سب اللہ کی مخلوقات. کچھ کیسی کیسی چیزیں کھاتے جن کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے، کوئی زہر کھا رہا ہے، کوئی زہر پی رہا ہے، کوئی زہر پیدا کر سکتا ہے نا. ان تمام مخلوقات میں انسان اپنے آپ کو دیکھے تو انسان کے چہرے پہ بال نہیں دیکھے سوائے داڑھی کے، لیکن اس کا چہرہ صاف، اس کی نظریں آپ دیکھیے دونوں سامنے ہوتی ہے نا. عموماً جانوروں کی نظریں سائڈ میں ہوتی. اسی طرح انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو سیدھے دیکھتا ہے، باقی تمام مخلوق نیچے ہی دیکھتی ہے. آپ دیکھیے گردنیں دیکھیے، گائے، بیل، بھینس، گدھا، گھوڑا، جانوروں کو دیکھیے سب نیچے دیکھتے ہیں. ہمیں جو اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیدھا دیکھتے ہیں آنکھوں سے، دونوں آنکھیں سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں. اور بہت ساری ایسی عظیم نعمتیں جو جانوروں کے اندر اللہ نے دیکھ کر ہم شکر ادا کر سکتے کہ اللہ چاہتا تو اپنی مخلوق کو کیسا بھی پیدا کر سکتا ہے نا. خطرناک سے خطرناک دیکھیے آپ کیسی مخلوق، ان کی بناوٹ، ان کی پیدائش اور ان کی زندگیاں آپ دیکھیں گے تو تعجب کرتے کیسے جیتے، کیا کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. تو کہا تمہیں بہت ٹھیک ٹھاک بنایا اور عدل کے ساتھ بالکل برابر جیسا بنانا چاہا بنایا. پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے پھر جوڑ دیا. مطلب جو بہترین صورت تھی تیرے لیے لائق ہے انسان، ہم نے تجھے اس صورت میں جوڑ دیا، ویسا تجھے جو ہے بنا. ٹھیک. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین بنایا اس کی تمام مخلوقات میں. جتنا کریشن اللہ کی دیکھیے اب اس میں انسان سب سے بہترین ہے، اس لیے کہ اللہ نے جیسا چاہا اسے صورت کو جوڑ دیا اور برابر بنا دیا. چرند پرند ہے، مختلف درندے ہیں، ان کو آپ دیکھیے، اس کے مقابلے میں اپنی تخلیق کو ہم دیکھیں تو کتنے بہترین ہم بنائیں، ان کے مقابلے میں کتنا خوبصورت ہے انسان. لیکن اب انسان کا مسئلہ یہ ہے جس رب نے صورت ما شاء رکبک کہا، جیسا تمہیں چاہا ویسی صورتیں تمہاری ہم نے بنائی اور ٹھیک ٹھاک تمہیں جو بنایا. ٹھیک. صورت ویسے تصویر اسی سے لفظ آتا ہے، صورت کہتے سور، عربی میں جو ہے چہرے کو کہتے ہیں، تصویر اسی سے لفظ آتا ہے. تو جیسا چاہا تمہیں جوڑ دیا، ویسی تصویر بنائی تمہاری. اس کے باوجود بھی بہت سارے انسان صرف اپنے رنگ پر، چہرے کے ناک نقشے کے اعتبار سے اونچا اور نیچا، بھاری اور ہلکا، بڑا اور چھوٹا، اور اچھا اور برا ایک دوسرے کو تصور کرتے ہیں. حالانکہ تمام انسان یاد رکھے جانوروں کے مقابلے میں کتنے، چاہے جیسا بھی ہو یاد رکھیے، اگر کوئی شخص سب سے کالا بھی ہو دنیا کا انسان تو بھی وہ یاد رکھیے بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ دیگر مخلوقات دیکھیے
کالے جو ہے ریچھ بھی ہوتا، کیسا کالا ہوتا کہ اس کے چہرے کو اس کو آپ پسند کریں گے، اس کے بالوں کو نہیں کرتے، ہے نا؟ تو اللہ نے دیکھیے اس میں بھی سب سے احسن، سب سے بہترین بنایا. تو انسان جو ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، اور آج کے جدید دور میں اس بات کو زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے یاد، کہ لوگ چہروں کے اعتبار سے انسان جو ہے سب سے خوبصورت ہے. تو لہٰذا کوئی خوبصورتی کے اعتبار سے خامخواہ کے بنائے گئے پیمانوں کو چھوڑ کر حقیقی طور سے اللہ نے جو صفتیں پیدا کی، جن صفتوں پہ انسانوں کو بنا، ان صفتوں کو ہم سمجھیں اور ان کی تعریف کریں اور انہی کو قبول کریں، نہ کہ وہ شکلیں. اس لیے کہ شکلیں تو سب کی اللہ نے اچھی بنائی، کوئی بھی انسان خراب نہیں ہے، سب کو اللہ نے اچھا بنا، سب کو اچھا بنا، سمجھے؟ تو یہاں کا جیسا چاہا پھر تم کو صورت دیکھ کے برابر کر. تو لہٰذا کوئی بھی اپنے چہرے پر، ناک نقشے پر وہ نہ کہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک نعمت ہے، وہ جیسا بنا ہے سب سے بہترین ہے. پھر فرمایا آیت نمبر 9 میں کلا بل تکذبون بالدین، اور اتنی سب نعمتیں کرنے کے باوجود، دینے کے باوجود، اور قیامت قائم ہونے والی جاننے کے باوجود، پھر بھی انسانوں تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو، پھر بھی موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتے ہو، پھر بھی تم دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے ہو. دین جو ہے عربی زبان میں جو ہے، جیسے مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں کہا، ایک تو دین اسلام ہے، اور دوسرا دین جب کہا جاتا ہے تو روز قیامت کے دن کو، اس ڈے کو کہا جاتا ہے، ڈے آف ججمنٹ کو کہا جاتا ہے. تو کہا کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. اتنا نعمتیں دینے کے بعد، تمہیں جو ہے پیدا کرنے کے بعد تم اپنے رب سے غافل ہو گئے ہو، تم جانتے ہو تم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، تمہیں ہم نے سب سے خوبصورت بنایا، دنیا کے اندر سب سے اچھا بنایا جیسا چاہا، اور اس کے بعد بھی تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، دوبارہ اٹھنے کو جھٹلاتے ہو. یہ پیدائش کی بات کیوں کہی گئی دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے؟ وہ اس لیے کہ جو انسان نے اپنی پیدائش پر غور کیا وہ کبھی بھی دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر ہی نہیں سکتا. قرآن میں جو اتنا تفصیل میں پیدائش کے بارے میں انسان کی ذکر آیا ہے، یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم ایمبریولوجی کو بہت اچھے سے سمجھیں. یہ الگ بات ہے کہ ان آیتوں سے ایمبریولوجی کو اچھا سمجھ سکتے، علم جنینیات، انسان کیسا پیدا ہوتا ہے، کیسا بنتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ اس کے لیے آیت سائنس کے لیے نہیں دی گئی، یہ آیت دی گئی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، کہ جو انسان اپنی پیدائش پر غور کرے گا وہ کیسے پیدا ہوا، وہ یقیناً کبھی دوبارہ اٹھائے جانے پر انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، رب نے ہمیں پیدا کیا، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا ناممکن ہے رب کے لیے کہ جب کچھ بن جائے تو رب پھر سے دوبارہ نہ اٹھاؤ. اگر کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اصول یہ ہے، جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو پہلی بار مشکل ہوتا ہے، دوسری بار کبھی بھی نہیں. اگر ہوتا ہے تو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم کبھی بھی نہیں ہوتا، معلوم. تو کیسے انسان انکار کر رہا ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، جب کہ وہ خود اس کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں خود ایک میریکل، معجزہ ہے اپنے آپ، ہے نا. ظاہر سے جیسے پہلے پیدا کیا ویسا دوسری بار بھی پھر اٹھائیں گا. تو جب پیدائش کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ آخرت کی بات ہو رہی. مشرکین مکہ اس کو جھٹلاتے تھے، یہود و نصارہ اہل کتاب نہیں جھٹلا، لیکن مشرکین مکہ، آج کے مشرک بھی جھٹلاتے رہے، یار یہ کیسا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اٹھائے جائیں گے. یار بھائی کس نے دیکھا، انجوائے کر لو، یہ دنیا انجوائے کے لیے ہے، بس دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے نا. تو وہ حقیقت کو بھول گئے، حقیقت کو بھول گئے. ایسا اگر کہا جا رہا ہے ایڈمیشن لو تو امتحان ہے، اب امتحان آئیں گا، دیکھا جائیں گا کون نے دیکھا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن دنیا میں سب یقین کرتے نہیں، ایگزام ہے اس میں دینا پڑیں گا اور اس میں مارکس آتے ہیں. تو ایسی ہی آخرت ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. تو کہا اللہ نے کہ تم جو ہے آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. آگے فرمایا اور کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر حفاظت اور نگراں ہم نے فرشتے رکھے، تمہارے اوپر ہم نے نگراں بنا کر، نگراں سمجھتے ہیں، گارڈین بنا کر، گارڈ بنا کر فرشتے رکھے. کرامن کاتبین، جو تمام اعمال تم کرتے ہو ان کو لکھتے رہتے. کرامن اکرام والے، کاتبین دو کو کہتے ہیں، کاتبین تو دو لکھنے والے. کرامن کاتبین یہ دو فرشتوں کے نام نہیں ایسے لوگ سمجھتے ہیں. کرامن کاتبین دو عزت والے فرشتے جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں. کاتب ہے وہ، لکھتے رہتے ہیں. تو اللہ نے یہ وضاحت کر دی، میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے اگلے پچھلے اعمال پیش کیے جانے والے ہیں، تم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، تم رب کے معاملے میں جو ہے بھول چکے ہو اپنے رب کو تمہیں. اور آگے فرمایا ہم نے تمہارے پر فرشتے تعینات کر رکھے ہیں جو ڈیلی تمہارا اکاؤنٹس لے رہے ہیں. اب ان فرشتوں کو تعینات ہونا، اکاؤنٹس لینے کو تھوڑا سا ہم بازو رکھتے ہیں، ایک تھوڑا سا الگ سینیریو کرتے ہیں. ایک الگ سینیریو کیا ہے، ایک الگ ماحول میں پیش کرتا ہوں مثال کے طور پہ. تو یہ فرشتوں کا نگراں ہونا کیا معنی میں آئے گا وہ سمجھ میں آ جائے. سمجھ لیجئے آپ جو ہے ایک جگہ گئے، ایک آفس میں گئے، آفس میں جا کے آپ بیٹھے، آپ کا دوست ساتھ تھا، لوگوں سے آپ نے بات چیت کی، وہ سب کچھ کیا. یہ ایک آفس کا ایک سیناریو ہے، ایک مثال ہے. سب کچھ کیا، آپ نے انٹرویو دیا، نکل گیا. ایک جگہ آپ گئے، خالی تھوڑی دیر بیٹھے، آپ کو ویٹ کیا گیا، آپ یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، یہ دیکھا اندر چلے، یہ ایک چیز ہو گئی. اب ایک دوسرا آفس ہے، آفس میں جاتے ہوئے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
وہاں لکھا ہوا ہے یو آر انڈر CCTV سرویلنس. اب یہ آفس میں آپ کا اٹھنا، یہ آفس میں آپ کا بیٹھنا، یہ آفس کی بات چیت اور وہ پہلے آفس کی بات چیت میں کیا فرق ہوگا بتائیے آپ. پہلے اس میں آپ گئے، جاتے ہی ارے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، ارے یار ویٹ کرا رہے یار کیا بیکار آفس، سب کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں پیپر لیا، یہ پھینک دیا، ہاں بازو دیوار پہ تھوک دیا، ادھر کچھ کر دیا، گدا نکال کے پھینک دیا، پانی منگایا اس کو وہ کر دیا، گلاس لیا ادھر سے پھینک دیا، یہ سب رویہ رہتا. بازو والے سے مذاق ہو رہا ہے، ٹھیٹی ٹھاٹا ہو رہا ہے. اب وہ دوسرا آفس میں آپ جیسے کہ لکھا ہوا ہے CCTV، تب دوسرا اگر دوست آپ سے مذاق بھی کرے تو آپ بولتے نگران ہے، اوپر CCTV لگا ہوا ہے، نگرانی ہو رہی ہے. تو گویا نگران ہونے کی وجہ سے ہماری حرکات اور سکنات چینج ہو جائے. ہمارے اوپر اگر کوئی اپوائنٹ کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے ہم الگ بیہیو کرتے، الگ ہمارا رویہ ہوتا ہے نا. تو بس کہا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ، تمہارے اوپر نگران ہم نے رکھی، کرامن کاتب. اور ایسے اکرام والے وہ دو ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کتابت کرتے ہیں تمہارے عمل. تو اب اندازہ لگا لیجیے جو آدمی CCTV سرویلنس سے ہٹ کر آفس یا ایک پریمائسس میں گیا، اس کا عمل کیسا ہوگا. CCTV سرویلنس جہاں پریمائسس میں لگا ہوا ہے اس میں کیسا بدلا ہوگا. تو ویسے ہمیشہ سوچنا ہے رب تو دیکھ رہا ہے، رب تو اس کا انٹیلیجنس سسٹم ایسا ہے کہ وہ تو پھر بھی اس نے فرشتے لگا دیے تاکہ وہ بھی گواہی دیں گے انسان کے اعمال پہ کہ ہم لوگ کیا کر کے اس دنیا میں آئے. تو کہا کرامن کاتبین، وہ دو ہے جو حساب اور کتاب لکھتے رہتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، اور انہیں سب پتا ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان پہ ہم پہ نگران بنا دیا ہے. کرامن کاتبین جو دو فرشتے لکھتے ہیں، یہ ویسے جو ہے دو کے سیٹ میں 4 فرشتے ہیں، مطلب 2 سیٹ ہے فرشتوں کے اور ہر سیٹ میں 2 فرشتے ہیں. اور یہ ڈیلی سروے اپنی ڈیوٹی بھی چینج کرتے رہتے ہیں. ایک فجر میں آتا ہے ایک سیٹ، 2 آتے ہیں کرامن کاتبین، 2 لکھنے والے، ایک اچھا لکھتا ہے ایک برائی، اچھا لکھنے والا سیدھے ہاتھ، برائی لکھنے والا الٹے ہاتھ. ہمارے سیدھے اور الٹے نہیں، دائیں اور بائیں جانے والے اعمال کو، سیدھے ہاتھ کے اعمال مطلب نیکیاں جنت والے اعمال، الٹے ہاتھ والے اعمال مطلب برائیاں اور گناہ والے اور جہنم والے اعمال. ٹھیک، جیسا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں جنت میں مطلب آخرت میں دیا جائے مطلب کامیاب، الٹے ہاتھ میں دیا جائے مطلب ناکام. آگے سے سیدھے ہاتھ میں مطلب کامیاب، پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا مطلب ناکام. تو آگے کا مطلب کامیابی، پیچھے ناکامی، سیدھا کامیابی اور آگے کامیابی، الٹا ناکامی اور پیچھے ناکامی. اس کا مطلب آخرت کے اعتبار سے ٹرمز یوز ہوتے. تو 2 آتے ہیں، ایک فجر میں آتا ہے سیٹ اور فجر سے عصر تک بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی چینج اثر میں، اثر والا نکلتا ہے چلے جاتا ہے اور پھر اثر سے فجر تک ایک ہوتا ہے، مطلب 2 شفٹ میں کام کرتے ہیں. تو کرامن کاتبین یہ 4 فرشتے ہیں جو 2 مل کر مطلب 2 جوڑی میں آتے ہیں اور ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور ہر روز نام عمل پیش کرتے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر روز پیش کرنے کے علاوہ ان کا ویکلی آڈٹ بھی ہوتا ہے. یہ تو یہ ڈیلی آڈٹ ہے، صبح جا رہے شام. ویکلی آڈٹ ان کا کب ہوتا ہے، ویکلی کب جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو. اس لیے آپ سب پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور خاص تاکید کی فجر اور عصر نہیں چھوڑنے کے تعلق سے، چونکہ پیش ہو رہے ہیں، سمجھا. اور آپ سے پوچھا کہ آپ پیر اور جمعرات کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال پیش ہو میں جو ہے روزے کی حالت کروں، ہے نا. نام اعمال کب پیش ہو رہے ہیں، فجر میں اور عصر میں. اور روزہ فجر کی پہلے سے چالو ہوتا ہے اور مغرب تک چلتا ہے. تو گویا دونوں شفٹ میں انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے یا نماز کی حالت میں. تو ان کا ویکلی آڈٹ یہ ہوتا ہے اور ان کا جو ہے ایئرلی آڈٹ بھی ہوتا ہے. شب قدر کو پورا ان کو دیا جاتا ہے کیا کیا ان کو کرنا ہے سال بھر کے لیے، اور سال بھر کے پورے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. دیکھیے پورا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ریکارڈز جمع ہو رہے ہیں ہمارے. ہم دنیا کی زندگی ایسے ہی نہیں گزارے ہیں. جب دنیا میں آ کر اگر حکومت ہمارے پیچھے لگ جائے تو کتنا ڈرتے ہم، فون ٹیپ ہو رہا، یہ ٹیپ ہو رہا، وہ ٹیپ ہو رہا، چال ٹیپ ہو رہی، ڈھال ٹیپ ہو رہی، یہاں میرے پیچھے آ رہے، وہاں میرے پہ نظر رکھ رہے، یہاں انٹیلیجنس ہے، وہ ہے نا. تو اندازہ لگائیے فرشتے دن اور رات تعینات کیے، صرف ریکارڈ کر رہے ہیں، صرف ریکارڈ. انٹیلیجنس ہے ان کا، صرف سزا جزا بعد میں ملتی، صرف ریکارڈ کر رہے ہیں. اور آخرت میں صرف لائیں گے، دفتر پیش کریں گے، رجسٹر دیں گے اور نکل جائیں گے. تمہارا دیکھ لو کیا تھا، یہ تھا. اسی لیے کوئی بھی کافر اور کوئی مومن بھی جو گناہگار ہوگا، ایمان والا لیکن گناہگار ہوگا، کوئی بھی انکار نہیں کریں گا، اپنے گناہوں کو جھٹلائیں گا نہیں. ہاں جھوٹ بول دیں گے ہم نے نہیں کیا، لیکن جھٹلا نہیں سکتے ہو اس اعتبار سے کہ ہاں نہیں کیا. جب رب پوچھیں گا جواب دینا ہی پڑے گا، سمجھ رہا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ جو ہے سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. لکھ رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم. اب جس نے سوچ لیا، سمجھ لیا، زندگی جینے کا طریقہ سیکھ لیا اور اچھی زندگی گزاری کہ اگلے بھی اچھے چھوڑ کے اعمال، پچھلے جو چھوڑ کے گیا وہ بھی اچھے تھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کرامن کاتبین نے جن کے بارے میں اچھا لکھا، سیدھے ہاتھ والا لکھتے گیا، اس کا دفتر رائٹ ہینڈ والا بھر گیا، آخرت میں اس کو سیدھے ہاتھ میں اور سامنے سے نام اعمال دیا گیا جس کا ترازو بھر گیا. یہ لوگ جائیں گے ان الابرار لفی. تو ایسے لوگ یہ جو ہے یقینا نیک لوگ، یہ جو ہے عیش اور آرام اور نعمتیں والی جنت میں داخل، عیش و آرام اور نعمتوں والی جنت کے اندر داخل ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، کہ جو لوگ نیک ہوں گے، عیش و آرام ہے. جنت یقیناً یاد رکھیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں حقیقی عیش ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو کہا نیک لوگ
نعمتوں والی جنت میں داخل ہوں گے۔ ویسے جنت خود ایک نعمت والی چیز ہے، لیکن اس میں بھی نیکوکاروں کو خاص کہا جا رہا ہے، نعمتوں والی بہت اچھی جنت میں تم لوگ داخل ہوں گے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فرمایا اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں، آگ میں۔ تو یہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ تو رب کے بارے میں دنیا میں غافل مت رہو، آگے بھی اچھے اعمال بھیجو دنیا میں، مر کے جاؤ تو اچھے اعمال چھوڑ کر جاؤ تاکہ یہ لکھنے والے صحیح بات لکھیں، اور آخرت میں جب آؤ تو نعمتوں والی جنت میں جاؤ، اور جو ہے جہنم سے، جہنم کی آنکھ کا ایک خطرناک حصہ ہے، اس سے، دوزخ سے، اس آنکھ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کہا نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو ہے بد لوگ، برے لوگ یقیناً جو ہے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا یَصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّینِ، تو جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، مطلب اس روز داخل ہوں گے جس دن کا یہ لوگ دنیا میں انکار کر رہے ہوں۔ مطلب ہم لوگ دیکھیے آخرت کا انکار ہر بار یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں ایمان نہیں لاتا ہوں آخرت، سمجھ نا کا ہر بار معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں نہیں میں یہ نہیں کرتا ہوں۔ نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مثال دیتا ہوں، میں نے آپ کو 1000 روپے ادھار دیے، یا آپ نے مجھے 1000 روپے، میں 1 مہینے بعد آ کر لے لیں، میں 1 مہینے بعد آیا اور آپ سے کہا کہ وہ 1000 روپے کیا، یا آپ آ کر مجھ سے کہا فیض بھائی وہ 1000 کا کیا دے دیں گے نا، بھاگ کر تھوڑی جا رہے ہیں، زندگی پڑی یار، بولے تھے لیکن ابھی نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے آپ چلے گئے۔ ایسا کرتے 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 سال 2 سال گزر گئے، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ پیسہ میں نے چھوڑ دیا، یا میں کہتا ہوں میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے نہ کبھی نہیں کہا، آ جانا ہی بولتا ہے، لیکن یہ بار بار آ جانا کہنا دلیل ہے کہ وہ نہ کہے، اب نہیں دینا ہے، اس نے لوٹ لیا میرا پیسہ، سمجھ رہا ہے بات؟ یہ معنی ہے اس کا۔ تو کبھی کبھار چیزوں کو بولنا نہیں پڑتا ہے، وہ بٹ نیچر انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کیسی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی جس انداز سے ہم گزار رہے ہیں یہ خود ایک دلیل ہے کہ ہم آخرت کی زندگی آلریڈی انکار کر رہے ہیں اس کا۔ اگر آخرت کی زندگی جو انسان یاد رکھے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، نمازیں نہیں چھوڑ سکتا، روزے نہیں چھوڑ سکتا، لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتا، راستوں کو بند نہیں کر سکتا، اس کا مزاج ہی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اسے معلوم اکاؤنٹس دینا، حساب دینا ہے، بھائی کیمرے لگے ہیں، فرشتے نوٹ کر، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جب انسان اتنا مانیٹر کر سکتا ہے انسان کو، تو اللہ کتنا مانیٹر ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے تو جزا کے دن میں داخل ہوں گے، مطلب انہیں اچھے اور برے کا بدلہ ملے گا جب وہ جزا کے دن میں داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس میں سے کوئی بھی غائب نہ ہوگا۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب جزا ملیں گی، فائدہ ملیں گا، نعمتیں ملیں گی، تو اس میں سے بھی وہ غائب نہیں ہوں گے، کمی نہیں ہوں گی، یا ان کو یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں آف کر دی گئی ان کی نہیں، ان کو نہیں دی جائیں گی، اور نہ ہی عذاب جو دیا جا رہا ہے اس میں ذرہ برابر تخفیف کی جائیں گی، کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے اس عذاب میں سے، اور کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے نعمتوں میں سے، کنٹینیوسلی ان نعمتوں میں اور عذاب میں انسان رہنے والا، یہ معنی ہے اس کا، کنٹینیوسلی عذاب اور نعمتوں میں انسان رہنے والا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، اور وہاں وہ غائب نہیں ہوں گے اس سے، مطلب کنٹینیوسلی ان کو عذاب دیا جائیں گا اور کنٹینیوسلی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا چیز سمجھائے، خبر دے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یہ کیا چیز ہے جو تجھے سمجھائے، یہ آخرت کا دن کیا ہے، یہ بدلے کا دن کیا ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، یہ قیامت کی جنت اور جہنم کی زندگی کیا ہے، یہ آخرت کی زندگی جو ختم ہونے والی ہے کیا ہے، کیا چیز تجھے سمجھائے۔ آگے فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ یہ در حقیقت یہ جملہ ہے جو کسی بات کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کسی ایک انسان کی آپ نے بے حرمتی کر دی، بے عزتی کر دی، اور وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت عزت کا حامل ہے، بہت مالدار انسان ہے، تو دوسرا آدمی کیا بولتا ہے، ارے دیکھو کیا معلوم وہ کون ہے، تو سمجھ ہی نہیں سکتا وہ کون ہے، تیری عقل میں نہیں اگر ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا تھا۔ یہ جملہ جو قرآن کا ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ تم نہیں سمجھ سک رہے ہو کیا ہے، تم سمجھو اس چیز کو کیا ہے، تم جانو اپنی زندگی کو کیا ہے، تم یہ بات تو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آخرت کی زندگی۔ تو کہا اللہ رب العزت نے تجھے کیا خبر، وما ادراک ما یوم، کیا چیز تجھے سمجھائے، ادراک کرائے، تیرے انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات لائے کہ آخرت دن کیا ہے۔ ثم ما، اور تو نہیں سمجھ پا رہا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں سمجھ پا رہا آخرت کا دن کیا ہے۔ اگر تو آخرت دن سمجھتا تو ہر عمل سے پہلے 10 بار سوچتا کہ یہ کرنے کا اس پر اثر کیا ہوتا ہے۔ اگر آخرت کے دن کیا ہے تو سمجھتا ہے انسان، تو ہر اچھے اور برے عمل سے پہلے 10 بار سوچتا، اور ہر نیکی پہ تجھے خوشی ہوتی کہ بہت اچھا کام کیا، اور ہر گناہ پہ تو روتا کہ میں بہت غلط کام کیا، اس لیے کہ آخرت میں مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، جواب دہی کا مادہ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ آج یہ مادے کو ہم بھول چکے ہیں، اور ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ جو لوگ آج جواب دہی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہاں صحابہ، تابعین، تابعین کے دور میں تو اتنے لوگ تھے، اسی کو انتہا نہیں، اس لیے کہ برے پہچانے جاتے، اچھوں کی پہچان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک جنگل سے، ایک صحرا سے گزرے،
وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس بکری چرانے والے کو آپ نے کہا کہ اس بکری میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے. تو کہا یہ بکری میں تمہیں نہیں بیچ سکتا. تو کہا کیوں, کون دیکھنے والا ہے تجھے, بیچ دے دیتا ہوں. تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ کہہ دینا جا کے کہ بھیڑیے نے کھا لیا بکری کو, کہہ دینا مالک سے جا کے شام میں بھیڑیے نے کھا گیا. تو کہا میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ مجھے عرش والا دیکھ رہا, دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ اس بھیڑ کا مالک مجھے دیکھ رہا, لیکن عرش والا مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میں جو ہے بھیڑ. انہوں نے بہت اس کے پیچھے لگے, شاید دے دے زیادہ کہ اتنے دوں گا اتنے دوں گا اتنے دوں گا. وہ کسی بھی رقم پہ نہیں مانا. اس کے بعد وہ صرف اس کا امتحان لے رہے تھے, وہ اتنے خوش ہوئے, اس کے مالک کے پاس گئے, رقم دی اور کہا اس دنیا میں اس شخص کو تم آزاد کر دو. اس کو آزاد کرا دیا اور کہا بس اب اس عمل پہ اپنے اڑے رہنا تاکہ آخرت میں بھی اللہ تجھے آزاد کر دے, مطلب آخرت میں بھی تو جہنم سے بچ جائے, نجات پا جاؤ, جنت میں چلا جائے, جس طرح کی ایمانداری کا تو نے میرے. اس طرح وہ واقعے کو یاد کیجیے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے, اور ایک عورت رات میں حضرت عمر بیٹھے ایک دیوار کے ٹیک سے, جو آپ کا کام تھا رات میں آپ گھوم. ایک عورت نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو. اس لڑکی نے کہا کیا تم نے امیر المومنین کا یہ حکم نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا حرام ہے؟ تو اس ماں نے کہا ٹھیک ہے, امیر المومنین نے کہا یہ حکم دیا, لیکن امیر المومنین یہاں کہاں دیکھ رہے عمر ابن خطاب, یہاں کہاں ہے, حالانکہ وہ سن رہے تھے. تو اس لڑکی نے جواب دیا اگر امیر المومنین عمر ابن خطاب نہیں سن رہے ہیں تو ان کا رب تو سن رہا ہے نا. وہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے احکام دیا, بندوں کے ڈر سے, تو کہا ان کا رب تو سن رہا ہے نا. عمر ابن خطاب بہت متاثر ہوئے, گھر دوڑ کر گئے اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ ایک بیٹے نے کہا میں محسوس کرتا ہوں. اس گھر پہ رشتہ بھیجا, اس لڑکی دیکھا نہیں کچھ نہیں, چونکہ اس کا ایمان دیکھا آپ نے, کیا رشتہ بھیجا, پتہ چلا وہ مطلقہ تھی, مطلب اس کی طلاق ہو چکی تھی, وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی, اس کی عدت تھی. آپ نے رشتہ بھیجا اور اپنے بیٹے سے نکاح کرا دیا. ان سے ایک بیٹی ہوئی, اس بیٹی سے جو ہے ایک اولاد ہوئی جس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے ہم پہچانتے ہیں, جو کہ خلیفہ تھے. اور جو ہے محدثین اور ان کے تاثر علماء لکھتے ہیں کہ یہ خلفۂ راشدین میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے. حالانکہ خلفۂ راشدین صرف 4 ہیں, لیکن علماء کہتے ہیں اگر کوئی ہو 5واں تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دیکھیے ایمانداری کی بنیاد پہ نکاح ہوا تھا, نکاح اس سے ایک اولاد ہوئی, اور اس کی اولاد کی اولاد ایسی نیک نکلی کہ جو عمر بن, جو کہ پڑھ نواز سے حضرت عمر کی. آپ دیکھیے, تو یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. آخرت کا ڈر کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں, آج دیکھیے آپ آج کی حالت, اگر کوئی بازو لے لے کسی ایک آدمی جس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, وہ آ کے آپ کو بولتا کہ میں یہ گاڑی چلا رہا, باس کو معلوم نہیں کتنے کلومیٹر چلنے والی, میں کر دوں گا, میرے کو 100 روپے دے دینا حساب. دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی. یہ الگ بات ہے کہ کوئی گاڑی میں بیٹھنے والا کہے یار تم 100 ریڈنگ کم لکھ دو نا, کیا جا رہا تمہارا, یہ تو الگ کیس ہو گیا. اس لالچ دی جا رہی ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یار تم بیوقوف آدمی ہو, 100 دے دو تو میں 600 بچا دوں گا. سمجھا, مطلب اس حد تک حالت ہے. یہ لوگ آفر دے رہے ہیں اور لوگ اس کو چتر اور چالاکی سمجھتے مانو. ارے ایسی چتر اور چالاکی, میں نے چلا کیا چتر چالاکی چلے, جیسی بھی لایا تھا کرایہ پہ, اچھا جیسی بھی لایا تھا, کیا کرے 600 روپے گھنٹہ, پھر کیا کرے چتر چالک 2 گھنٹے ایکسٹرا چلا رہے تھے, باس کو بول رہے ہیں اس لیے کہ اپنے ڈرائیور کو 200 دے دیے تھے, معاملہ ادھر ہی. اچھا ماشاء اللہ چلا لیا, اچھا, لیکن آخرت میں 1200 روپے کا حساب باقی رہ گیا نا. دنیا میں تو ہوگا کلیئر حساب, آخر میں 1200 روپیز اپنے اوپر ہے, باقی ہے. وہ جیسی بھی والا آئیں گا اور بولیں گے اللہ, اس کو نہیں پتا, لیکن ابھی نام عمل میں تو لکھا ہوا ہے نا 200, ارے 2 گھنٹے کا تو باقی ہے. بولیں گے اللہ نہیں, آج تو بدلا ہی چاہیے, آج کوئی حساب, آج مجھے نیکیاں چاہیے. کیا کریں گے, آفرز دیے جا رہے ہیں, اور اس کو چتر چالاکی. آج کیسے آیا ٹرین سے ویسے لٹک کے آ گیا, اس کا کچھ بھی ٹکٹ وکٹ نہیں, بیٹھ گیا اپنے ایسا اور سب اپنا کام ہو. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, لیکن آپ نے کسی کا حق مار لیا اس میں, اور آپ نے سروسز جو استعمال کی اس کے اگینسٹ پیسہ تھا نا. ٹھیک ہے, اگر فری ہو تو الگ بات ہے, تو آپ کو آخرت میں جواب دینا ہے. اس ہر چیز سے پہلے مجھے سوچنا آخرت میں کیا مجھے اس کا جواب دینا. یہ جواب دیا ہے تو اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھ پا رہے ہو آخرت کے. اگر سمجھتے تو تمہارے اعمال تھوڑے مختلف ہوتے تھے عام لوگوں سے. اگر ہم مسلمان, ہم دعوے دار آخرت پہ ایمان لانے کے, اگر ہم لوگ واقعی میں آخرت کا ڈر سمجھ لینا, تو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی سلطنت, کوئی حکومت, کوئی جابر و ظالم انسان نہ ہم پر مسلط ہو سکتا ہے, نہ ہم پر ظلم کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جو دعوت دیتی ہے لوگوں اور قوموں کو, بادشاہ اور سلاطین کو, کہ ہم پہ ظلم کریں. معلوم آپ کو, یہ بڑی اہم چیز ہے اپنے اعمال کو چینج کرنا. تو ہم ہر عمل سے پہلے اب سوچ لیں اس کا آخرت میں کیا اثر ہونے والا ہے. تم نہیں سمجھ پا رہے ہو آخرت کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, یہ وہ دن ہے جس دن کوئی شخص, اللہ نے فرمایا جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا جو ہے مختار نہ ہوگا. کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد نہیں کر سکتا, یہ وہ دن کی بات ہو رہی ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد نہیں کرے گا, یہ وہ دن کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا والامر یومئذ للہ, اور حکم صرف اللہ کے پاس ہوگا. ویسے تو حکم اللہ کے پاس ہی ہے, امر اللہ کے پاس ہی ہاتھ میں, لیکن دنیا میں اللہ نے ہمیں کچھ امر کا ذمہ دار بنایا ہے نا. شوہر کو ذمہ دار بنایا بیوی اور بچوں کا, قاضی کو بنایا ذمہ دار اس قوم کا,
خلیفہ کو ذمہ دار بنایا پوری جو ہے امت کا، ہے نا، یہاں ہے کچھ نہ کچھ ان کے امر حکم چلتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی امر نہیں چلے گا سوا اللہ کے۔ تو اے لوگوں وہ یاد کرو اور اچھے اعمال کرو، آخرت کو سمجھو، وہاں کیا ہوگا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے لوگوں کو بلایا، پہاڑ پر جمع کیا، ایک آواز دی، لوگ آئے، قریش آئے، کہا اگر میں کہوں پیچھے ایک شہ سوار فوج کھڑی تم پہ حملہ کرنے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو کہا پھر ایمان لاؤ اللہ پر، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے خطاب کیا، جو صحیح مسلم میں روایت کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے، آپ نے فرمایا، کہا اللہ اے میری پھوپھی فاطمہ اور اے میری بیٹی صفیہ، تمہیں جو محمد سے مانگنا ہے، اپنے جو ہے بھتیجے سے مانگنا ہے، اپنے باپ محمد سے مانگنا ہے فاطمہ، یہاں مانگ لو۔ پھر فرمایا لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ اللہ کے پاس میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں تمہارے معاملے میں، کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر اللہ کے پاس میرا کوئی اختیار نہیں تمہارا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میرا کوئی اختیار نہیں اللہ کے پاس تمہارے معاملے میں کہ میں کچھ دلا سکوں، بخشوا سکوں، کہ میری امت ہے، میری قوم ہے، میری نسل سے، میری اولاد سے، کہا ایمان لاؤ تو یہ سب ہے، ورنہ میری پھوپھی ہونے کا بھی تمہیں صفیہ فائدہ نہیں، میری بیٹی ہونے کا بھی فاطمہ تجھے فائدہ نہیں، اصل اعمال ہے، اصل اعمال ہے، سمجھ رہے؟ تو کہا کہ یوم کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گی، والامر یوم، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور اس تعلق سے قرآن کی آیتیں بھی ہیں، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا لمن الملک اليوم یوم للہ الواحد القہار، کہ آج دن کس کی، آج کے دن قیامت کے روز کس کی ملکیت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتی ہے کہ کائنات کو اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، پوری کائنات، اور لپیٹنے کے بعد جو ہے اللہ کہیں گا انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں۔ مالک یوم الدین ہے، اللہ مالک، اللہ وہاں مالک اور ملک ایک ہی ہوتا ہے، انا الملک، میں آج بادشاہ ہوں، ٹھیک۔ اور اللہ اعلان کرے گا کہ اب کہاں دنیا کے وہ لوگ، ٹھیک، انا الملک، کہ آج کے روز جو ہے میں بادشاہ ہوں، اور اللہ اعلان کرے گا کہاں ہے دنیا میں وہ ظالم اور جابر بادشاہ جو ظلم کرتے اور تکبر کرتے۔ تو روز قیامت صرف حکم اللہ کا ہوگا۔ دنیا میں اللہ کچھ اختیار انسانوں کو حکم کے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ذرہ برابر بھی کسی انسان کو اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہا گیا کہ اس دن کسی کا کسی پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا اور حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ تو لہٰذا وہ دن آنے سے پہلے، جس دن کوئی ہمارے لیے مدد کام نہ آئے، کوئی وسیلہ کام نہ آئے، کوئی مال دولت کام نہ آئے، کوئی رشتہ داری کام نہ آئے، کوئی قبیلہ اور خاندان کام نہ آئے، انسانوں میں سے کوئی انسان کام نہ آئے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کام نہ آئے، اس سے پہلے ہم نیکی کر لیں اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، تو اس کے رضا کے مطابق کام کر لیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی جب رضا کے اعتبار سے ہم کام کر کے جائیں گے تو اس کا حکم ہمارے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور اگر یہ کام نہیں کر کے گئے تو اس کا حکم ہمارے حق میں برا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس صورت ہمیں دعوت دیتی ہے۔ تو اس صورت کا لب لباب کنکلوژن یہ ہے کہ ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کیا ہم جو ہے آگے بھیج رہے ہیں، ان اعمال پہ بہت غور کریں، اور ہر کام سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ کے فرشتے میرے کام کو لکھ رہے ہیں، میرے اچھائی برائی کو لکھ رہے ہیں، اور آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا میں اپنے اعمال کی اصلاح کروں اور اپنے اعمال کو صحیح کر کے اپنی زندگی کو جو ہے میں ایک رخ دوں، موڑوں، اور ایسی زندگی بناؤ جن زندگیوں کے گزارنے سے رب خوش ہوتا ہے۔ ایسی زندگی گزار کے نہ جاؤں کہ آخرت میں جا کے حسرت، ندامت، غم اور پریشانی مجھے اٹھانا پڑے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کا سمجھنا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے۔ ہم تمام کو اس کی بصیرت اور سمجھ دے کہ ہم جو ہے آخرت کی زندگی کو سمجھ کے اس کے مطابق جو عمل کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی ہماری موت ہو ایمان پر ہماری موت ہو، اور آخرت میں جو ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فیضی، میرا سوال یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کرے تو اس کے لیے پورے سماج میں ایسے اس طرح سے مشکل کھڑے کر دی جاتی ہے، گھر میں ہے تو پھر گھر میں مشکل، مسجد میں آئے تو امام صاحب نے پکڑ لیے، لوگ سمجھا رہے ایسا کیا کر رہا، پھر سماج میں آئے تو پھر کاروبار میں لوگ اس کے خلاف ہو جا رہے، بس اس طرح پورے سماجی سطح پر اس کا بائیکاٹ شروع کر دیتی کہ یا تو کتاب و سنت پر اس نے عمل کرے یا پھر سماج سے اس نے پورا کٹ کے الگ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں وہ شخص جب بڑی مشکل ہوتی کتاب و سنت پر عمل کرنے میں تو وہ کیا کرے، اور دوسرے لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کرے وہ اس کو کس طرح سے مدد کر سکتے؟
بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب کوئی انسان قرآن حدیث کے مطابق چلتا ہے تو اس کے سماج میں مسلمان خود اس کے گھر میں بائیکاٹ، مسجد میں بائیکاٹ، تجارت میں بائیکاٹ، ہر جگہ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، یا تو سماج میں رہے یا تو بائیکاٹ کو برداشت کرے۔ اس معاملے میں ایک انسان کیا کرے اور خود دوسرے قرآن حدیث کے ماننے والے اس کی کیسی مدد کرے؟ دیکھیے بہرحال کتاب و سنت کے ماننے والوں کے ساتھ کیسا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اورنگ آباد شہر کے حد تک بات کریں تو میں کہتا ہوں اورنگ آباد شہر کا ماحول الحمدللہ اتنا اچھا ہے کہ ایسا ماحول بہت کم شہروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں چونکہ بہت ہندوستانی کئی شہروں میں گھما ہوں، ماشاءاللہ 75 سے زیادہ مقامات پہ میرے درس ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے اورنگ آباد کے جیسا ماحول الحمدللہ ایسا ماحول آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس شہر میں ایک بھی ایسی مسجد آپ بتا نہیں سکتے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے یا مسجد نے اعلان کیا گیا، جبکہ میں ایسے شہروں میں گیا ہوں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں جماعت اور کتوں کا آنا منع ہے، بالکل ایک دم کھلے الفاظ، فلاں جماعت اور کتوں کا آنا اس مسجد میں منع ہے، یہاں فلاں حضرت کا مسلک چلے گا، اس کے علاوہ کوئی آئے تو اپنی ہڈیوں کی خیر خود منائے۔ یہ لکھے ہوئے مساجد میں نے کئی دیکھے، صف ہمارے بھائی ہیں تو بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے، تو ایسے میں نے دیکھا۔ اورنگ آباد کا ماحول الحمدللہ ان شہروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، تو یہاں کتاب و سنت کے ماننے والے کو وہ تکلیف نہیں ہے جو اگر میں یہاں سے 70 یا 80 کلومیٹر کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ آج بھی یہ حال ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں لوگ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، حالت یہ کہ اگر ویسی نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے، ان کا ہاتھ نیچے باندھتا ہے، اگر ہاتھ نیچے نہیں باندھتے تو لات کھا کے ان کو مسجد سے آج کی بات کر رہا ہوں ہکال دیا جاتا ہے۔ اگر ان کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنا یا نماز پڑھنا ہے تو آج بھی اپنا شہر چھوڑ کر وہ بازو میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ٹیلا ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اگر وہاں بھی کوئی دیکھا تو ان کو مارتا ہے۔ مسجد بنائی گئی تھی، مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا گیا کہ یہ مسجد یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ مسجد جو ہے زرار ہے اور یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد جیسی تھی ویسی ہے، بلکہ اس کو جلا دیا گیا۔ مسجد اور ٹرسٹ کی جگہ جو ہے چھین لی گئی، جس گھر میں وہ رہتے تھے ان گھروں سے اس کو نکال دیا گیا، اور ایسے ایک نہیں تقریباً 50 نوجوان ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک دن اور رات ہوتا ہے، وہ ایک بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، اور ان کی بہنوں کی شادیاں روک دی گئی ہے، ان کی بیویوں کو بہکا کر کچھ کی طلاقیں دلا دی گئی۔ اس حد تک میں ایک دم لیٹسٹ اور آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی حال ہے، لہٰذا ابھی تو کوئی ظلم نہیں ہوا۔ ویسے بھی لوگ آئے مجھ سے کہا کہ ویسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ واقعی میں سوشل بائیکاٹ ہے۔ اورنگ آباد میں کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں الحمدللہ، ایسے حالات اورنگ آباد میں کہ ہر صف میں 10 لوگ مل جائیں گے آپ، اور یہاں بولنے سے پہلے آدمی 10 بار ڈرتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ایک وجہ ہے یہ کہ یہاں عرب لوگ نہیں، یہاں عرب لوگ بہت ہیں جبکہ دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتے۔ ایسا میں ایک مقام پہ گیا، میں نے کہا یہاں عرب لوگ ہیں، کہتا کہ عرب ہو تو کچھ نہ کچھ معاملات آدھا ختم ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں، مسائل ختم ہو جاتے، تو نہیں بولے نہیں، پھر تو بہت دن لڑنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ بہت سی بار آدمی 10 بار سوچتا بولنے سے پہلے، اس لیے کہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں، ٹھیک، شیعہ رفع دین کرتے ہیں، عرب رفع دین کرتے ہیں، شافعی مسلک ہے، اسی طرح جو ہے حنبلی رفع دین کرتے ہیں، تو جہاں اکثریت سمجھ رہے آپ تو یہاں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے علاقے جہاں عرب لوگ زیادہ ہے وہاں کوئی جھگڑا نہیں رفع دین کا، کوئی بیک آؤٹ بھی نہیں سوشل، اس لیے کہ وہ سلفی بھی ہوگا تو فرق نہیں معلوم ہوتا ان کو محسوس، نہ وہ شافعی ہے تو ان کو فرق سمجھ میں آتا ہے، یا وہ صوفی بھی ہے سمجھ رفع دین کرتا تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ فرق جہاں نہیں ہے۔ تو اورنگ آباد میں الحمدللہ ایسا ماحول نہیں ہے، بہت اکثریت میں شیعہ بھی بستے ہیں جو رفع دین کرتے ہیں، عرب بھی بستے ہیں رفع دین کرتے ہیں، سلفی بھی رفع دین کرتے ہیں، شافعی بھی ہے بہت سارے رفع دین کرتے ہیں، تو یہاں مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ کچھ علاقوں میں اگر آپ کو رفع دین کرتے دیکھیں مسجد سے ہکال دیا جاتا ہے۔ بائیکاٹ تو الگ بات ہے، بالکل کفاروں جیسا آپ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، سمجھ، جیسا وہ نوجوانوں کے ساتھ 50-60 آج ہو رہا ہے، ٹھیک، تو یہ حالت ہے، یاد رکھیں۔ تو الحمدللہ اورنگ آباد میں ایسی کوئی حالت نہیں ہے، لہٰذا رب کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی زمین پر پیدا کیا جس زمین پر ایسی کوئی تکلیفیں ہم کو نہیں ہے کہ لوگ فلاں چیز سے کریں۔ تھوڑا بہت جو تکلیف آ رہی ہے اس کو بائیکاٹ مت سمجھیے آپ، وہ تو آپ کی تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں لوگ جو آپ کو برا اور بھلا بولتے ہیں، لہٰذا وہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتے ہیں آپ، اس لیے کہ ایک مسجد میں آپ رفع دین سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ رفع دین چونکہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے جو ظاہری سمجھ میں آ جاتی ہے، عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیے مسجد میں امام نے کہا کہ وہ لوگ جو یہاں رفع دین کر رہے ہیں وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ اکیلے کر رہے تھے، اب مسجد میں آنے والے 100-200 مصلیوں کو پتا چلا رفع دین بھی کوئی ایک چیز ہے۔ پھر جمعہ میں اعلان ہو گیا کہ کچھ لوگ فتنہ مچا رہے ہیں اور جو ہے رفع دین کر رہے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں آنے والے جمعہ کے 500 مصلیوں کو معلوم ہوا رفع دین بھی کوئی ایک مسئلہ ہے، جس میں سے کم 50 اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، 25 سے آپ 1-2 مہینے میں دیکھیں گے آپ کے عمل پہ آ جاتے ہیں، جیسا آپ کر رہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں نا، تو گویا یہ تو تبلیغ کا ایک ذریعہ بنتا ہے ایسا بائیکاٹ۔ وہ سماجی بائیکاٹ جو یقین ان نوجوانوں سے ہو رہا ہے جو گھر سے نکال دیے جا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھے تو مارے جاتے ہیں بری طرح، مطلب بالکل کوئی آدمی رتی برابر بھی نرمی نہیں، آئیں گا اور سیدھا مارنا شروع کر دیں گا۔ میں سمجھتا ایسا کوئی سوشل یا فزیکل بائیکاٹ الحمدللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ جو بھی لوگ آپ کے ساتھ آج کر رہے ہیں، بزنس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کو آپ بائیکاٹ مت سمجھیے، اس کو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے کوئی ہلچل کی
اور آپ کوشش کر رہے دین پہ چلنے کے لیے، اور ہر بار نیکی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلیف تو آتی ہے، وہ ایک تکلیف ہے بس، ختم، اتنا ہی آپ سوچیں، اس سے ہٹ کرو کچھ بھی مت نہیں، بہت میں ظلم میں ہوں، یہ ہوں، یا وہ صحابہ کے ساتھ جو ہوا تھا 3 سال کا بیک ورڈ اللہ کے رسول اور جو ہے بنی ہاشم کے ساتھ، یہ ویسا کچھ بھی ہمارا الحمدللہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب رہا معاملہ، ہاں جب شروعات میں آپ اس عقیدے سے، اس منہج سے، اس طریقے نماز سے جڑتے ہیں تو میں جانتا ہوں بہت بائیکاٹ ہوتا ہے، لیکن فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم، بہت ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بعد سب معاملے دب جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا یہ رفیدن کرتا ہے تو لوگ آپ پر نظر رکھتے ہیں، جب لوگ آپ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ اب موقع ہے حقیقت میں سلفیت کیا ہے لوگوں کو بتانے کا۔ بہت سے لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں، لڑ پڑتے، تم ایسا ہم کو روکیں گے تو ہم یہ کریں، نہیں، اب تو حقیقی موقع ہے کہ ہم بتائیں کہ حق کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس حق ہے تو ہمارا عمل صحابہ کے جیسا ہونا چاہیے کہ جب ظلم ہوا صحابہ نے برداشت کیا دین کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ، دین کے لیے۔ تو اب آپ نے اپنی سلفیت کا اظہار کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، علمی دلائل رکھنا چاہیے ان کے سامنے کہ وہ کہہ رہا ہے رفیدن کرنے سے تم حق پر نہیں ہے، تو میرے بھائی بولنا چاہ رہا ہوں امام حق پر ہے، آپ ہی کہتے ہو، تو پھر 3 کا کیا، وہ خود سمجھنے لگ جاتا ہے، سمجھ رہا ہے بات؟ تو لہٰذا اچھی بات چیت کر کے اپنی بات کو بتانے کا یہ وقت ہے، تو یہاں وہ بائیکاٹ نہیں، اور اگر کہیں ہو بھی رہا ہے حقیقی بائیکاٹ، اگر یہاں بھی سمجھو آپ کو لگ رہا ہے ستا رہے ہیں لوگ، ٹاؤنٹ مار رہے ہیں آپ کو، فلاں کر رہے ہیں، تو آپ اس کو برداشت کیجیے، اس لیے کہ جب بھی انسان حق پر چلیں گے تو وہاں تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی ہے، جب بھی حق پر، جہاں بھی ہوں گے دنیا میں حق پر چلیں گے تکلیفیں برداشت کرنا ہوتی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ حق پر اگر ہے تکلیف برداشت کیجیے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا صبر کریں۔ دوسرے انسان کا کام یہ ہے کہ اپنے بھائی کو وہاں مدد کرے، تعاون کرے جس بھی لحاظ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیے ہر سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ جو ہے آسانی پیدا کرتا ہے، ٹھیک؟ تو لہٰذا اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ سختی ہے، تکلیف ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کے بعد ایک آسانی کا دور آنے والا ہے، اور الحمدللہ شروعاتی دور میں جن لوگوں نے کتاب و سنت پہ عمل کیا ان کو بہت زیادہ سختیاں ہوئی، یاد رکھیے، پھر بھی ویسی نہیں ہوئی جیسے اطراف اور اکناف کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ کچھ حد تک معاملہ اس شہر کا اور اطراف میں ہوا، لیکن بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں میں جانتا ہوں مسجدیں جلا دی گئی، بنائی گئی تو جلائی گئی، توڑ دی گئی، راتوں رات پتہ چلا کہ یہ جو ہے فلاں جماعت سے مسجدیں توڑ دی گئی، جلا دی گئی، کیسز کیے گئے، گھر جلائے گئے، دکانوں کو آگ لگا دیا گیا۔ میں جانتا ہوں پچھلے رمضان ایک واقعہ ہوتا ہے، 6 دکانیں جو ہے جلائی گئی تھی، صرف اس لیے کہ ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ قرآن حدیث پر آ گئے تھے اور الگ سے نماز پڑھ رہے تھے، تو 6 دکانیں جلا دی گئی اور مسجد بھی جلا دی گئی۔ الحمدللہ یہ میں اورنگ آباد کے بہت قریب کی باتیں کر رہا ہوں، تو الحمدللہ یہاں ایسی بات ہے۔ ایک مسجد میں جانتا ہوں جو اورنگ آباد سے بمشکل 10 کلومیٹر کے رینج میں، اور اس میں جب بنایا گیا تو مسجد پہ قبضہ کر لیا گیا، کتنا تماشا اور کتنے جھگڑے اور فساد ہوئے اس کے، پھر اس کو جو ہے پولیس کیس کے ذریعے چھڑایا گیا۔ تو ریسٹرکشن یہ کہ تمہارے گھر کے علاوہ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، ورنہ کوئی پڑھا تو مسجد پھر وہی کرے۔ تو الحمدللہ اورنگ آباد میں تو آپ دھڑلے سے پڑھے ہر مسجد میں جا سکتے، کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کو، کسی بڑے سے بڑے 30 مار خان مسجد میں بھی چلے جائیے تو آپ کو کوئی روکتا نہیں، آپ کے عمل میں کوئی نہیں بولے گا کہ تم ایسا، خالی دیکھیں گے، ان کو یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ مسجد میں نہیں آنا، ہم فلاں کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، تو اللہ نے ایک امن و امان والا علاقہ ہم کو دیا ہر اعتبار سے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی امن و امان، مسلمانوں کے ساتھ بھی، لہٰذا اس کا صحیح فائدہ اٹھائے، اور چھوٹی موٹی تکلیفوں کو بائیکاٹ مت سمجھیے، یہ تکلیف ہر حق بولنے والوں کو آتی ہے، لوگ جان دینے تک لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، کیا ہے معمولی ہے، لہٰذا اس کو برداشت کیجیے، اور دوسرے لوگوں کا کام ہے اپنے بھائی کو سپورٹ کرے، لیکن سب کا کام ہے کہ قرآن حدیث کے اخلاقی مظاہرے کا یہ وقت ہے آپ کے، کہ اگر کوئی آپ کا بائیکاٹ کر رہا ہے مطلب آپ پہ نظریں، اب بتائیے سلفیت، قرآن حدیث یا سلف کا طریقہ کیا ہے جب معاملہ حق اور باطل کا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ بولے کہ یہ تو جو ہے جنگ بدر کا موقع آ گیا ہے، آپ سامنے والے کو حنفی کو جنگ بدر میں مخالف کافر سمجھ رہے اور اپنے آپ کو جو ہے 313 صحابہ میں سے ایک سمجھ رہے، اور پھر اب ظلم ہو رہا تو اس کا جواب دیا جا رہا، لڑائی جھگڑے فتنے مسجد میں، ہم نہیں تو تم بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور فلاں، یہ وقت نہیں ہے، اب تو وقت ہے اپنی دعوت کو عام کرنے کا، اپنی بات، اپنے صحیح عقیدے، اپنے اخلاق کو پیش کرنے کا، آپ اس کے ذریعے کیجیے، اور واقعے میں کوئی اگر ستایا ہوا ہے بیٹھ کے بات کیجیے، ذہنی تسلی دیجیے، اور مالی کو نقصان مدد کرنا چاہے تو کیجیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مالی نقصان کسی کو ہو رہا ہے، تھوڑا بہت بس یہ ہے کہ ذہنی تکلیف میں انسان ہوتا ہے، اس کو تو آپ کو برداشت کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے ذہنی تکلیف اللہ کے رسول کو بھی جب حق پر آئے تھے، آپ نے دین کی دعوت دی گئی، آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، جو ہے وہ اس نے دونوں نکاح توڑ دیے تھے، کتنی ذہنی تکلیف ہوگی، باپ کو بیٹی کے طلاق ہوگی، ودائیگی نہیں ہوئی تھی ابھی، یاد رہے صرف نکاح ہوا، تو اذیت ذہنی دی گئی، تو بہرحال یہ تو کوئی بات نہیں، تو بہرحال آپ برداشت کریں اور اللہ سے اجر کی امید کریں کہ اللہ اس کا اچھا بدلہ۔ السلام علیکم۔ پھر اس سے پہلے کے درس میں تھا کہ جھوٹ کہاں جائز ہے، تو کسی 2 لوگوں کے بیچ میں اگر جھگڑا ہونے والا ہے اور وہاں کوئی آپ ایسی بات کر دے کہ وہ جھگڑا رک جائے، یا پھر کوئی 2 لوگوں میں جھگڑا ہے اور ایسی بات کر دے کہ دونوں مل جائیں، تو کوئی اگر کتاب و سنت کو ماننے والا ہے اور کوئی دوسرے گروہ ہے وہ نظر رکھے ہوئے ان سے لڑنے کے لیے اور وہ ایسی باتیں کرے دے، اور اگر معلوم ہے یہ زیادہ
غصے والا آدمی ہے. اس کو روکنے کے لیے اگر اپن کوئی عالم کا حوالہ دے, حالانکہ وہ عالم نے کچھ بولا نہیں ہے ابھی, لیکن آپ اتنا بول دیں کہ انہوں نے میرے کو ایسا بولے کہ ایسے لوگوں سے کہ جو تنقید کرتے, جھگڑا بھڑکانے کی کوشش کرتے, ان کو جواب مت دو, ایسا بولے انہوں نے رائے دی ہے تو آپ مان لو, اور انہوں نے مان لی. تو یہ بھی وہ جھوٹ میں آئیں گا یا پھر جھگڑا روکنے کے لیے عالم نے بولا ہوگا نہیں بول. بھائی نے ایک سوال کیا کہ دو لوگوں میں فتنہ نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, بلکہ تھوڑا سا جھوٹ بولنا جائز ہے. تو کیا ایسا کہ دو جماعتیں الگ الگ ہیں, ایک انسان پہ لوگوں نے نظر رکھ لی, اس کو اب تکلیف پہنچانے والے ہیں, اس کو بچانے کے لیے کیا دوسرے گروہ سے یہ کہنا کہ فلاں عالم جس کو وہ مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ تنقید نہیں کرنا چاہیے فلاں, تو کیا یہ عمل درست ہوں گا ایسا کرنا؟ تو بہرحال اس معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ آپ جب کسی کا حوالہ دے رہے تو وہاں جھوٹ نہیں. جو یہاں بات آ رہی ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرنے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول سکتے ہیں, اس کی مثال ایسی ہے کہ سمجھ لیجئے دو لوگوں میں جھگڑا, تو جھگڑا بڑھتا کیسے ہے؟ سمجھ لیجئے دو بھائی میں جھگڑا ہے, میں ایک کے پاس جا بولو وہ تمہارے بارے میں برا بول رہا تھا تھوڑا, ٹھیک ہے, یا تو اس نے بولا تو آپ بول رہے یا نہیں بولا بھی تو بول رہے, دونوں میں جھگڑا بڑھیں گے. آپ جھگڑا مٹانے کے لیے تھوڑا جھوٹ کس کو کہیں گے معلوم آپ کو؟ آپ بولے ایک بھائی کے پاس گئے اور کہا, وہ شاید آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا, کچھ خیر کی بات ہی نکال رہا تھا منہ سے, تو یہ آپ کا اور اس کی بات ہے. لیکن آپ جو مسئلہ پوچھ رہے اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم کا حوالہ دینا, تو میں کہوں گا نہیں. پھر اس لیے کہ کسی کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا یہ درست نہیں ہوگا. اس نے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب جس کو آپ مانتے ہو وہ ایسا لیکچر میں ہمیشہ بولتے ہیں, صلح کی بات کرتے ہیں, اچھائی کی بات کرتے ہیں, جھگڑے کو مٹانے کی بات کرتے ہیں, فتنے کو, اور ہر عالم کرتا ہے یہ بات ہے نا, تو آپ کا بھی کام ہے ان کی بات سنیں. لیکن اگر آپ کرے فلاں جگہ کہی جبکہ انہوں نے نہیں کہی, تو میں کہوں گا پھر چونکہ کسی اور کی طرف جھوٹ منسوخ ہو رہا ہے یہ درست نہیں. اور یہ بہت خطرناک وجہ بھی یاد رکھیے, بہت ساری جھوٹی حدیثیں گڑھنے کی وجہ یہی بنی کہ لوگ اچھے اعمال کر لے بول کے اللہ کے رسول کا نام لے لیے, جیسا عالم کا لے رہا اللہ کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ نماز پڑھو, تو نماز پڑھنا بتانا ہے تاکہ لوگ نماز پڑھے اور اس میں ایک فضائل بنائیں گے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہے, شریعت نے نماز کا حکم دیا, لیکن اللہ کے رسول نے کہا جب الفاظ کہیں گے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہو یا راوی نے بتایا ہو, کسی نے جس نے سنا ہو, سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا کسی کے طرف منسوخ کرنے کی اجازت نہیں دی جائیں گی. عمومی بات کیجیے, آپ کے ایک عالم صاحب ہے ہمیشہ صلح کی بات کرتے اور آپ کیسے لوگ, اس میں آپ